اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الحاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدم فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی عید غدیر کے سلسلے میں۔ اس عید غدیر کی ساری اہمیت اس بنا پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے اس دن علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا۔ آج ہم گفتگو ایک دوسرے انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے، خدا اور رسول کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں درخواست کریں گے توفیق دیں کہ بات صحیح طور سے لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ ذخیرہ آخرت قرار پا سکے۔ جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، خلافت یعنی جانشینی، خلیفہ یعنی جانشین۔ جو شخص کسی کی جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کے منصب پر بیٹھتا ہے، اس کو اس کا خلیفہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ خلافت، یہ جانشینی میراث کی حیثیت رکھتی ہے کہ بیٹا باپ کا جانشین بنے گا۔ جہاں یہ خلافت میراث کا مسئلہ ہو، اس میں لیاقت اور صلاحیتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بیٹا ہے، وہ باپ کا وارث بنے گا، چاہے اس میں باپ کی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہوں یا خصوصیات نہ پائی جاتی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں کہ باپ بادشاہ ہے تو بیٹا بھی باپ یہاں پر بادشاہ بنا میراث کی بنیاد پر۔ یہ اور بات ہے کہ باپ نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ملک کو مضبوط کیا تھا، پھیلایا تھا، اور بیٹے نے اپنی عدم لیاقت بنا پر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت سے واقعات ہیں جہاں باپ دادا نے جائیدادیں بنائی تھیں، لیکن ان کے بچوں نے عدم لیاقت کی بنا کے اوپر اس کو برباد کر دیا، لیکن جانشین وہی بنے، ان کی جگہ پر وہی بیٹھے، ان کے منصب کے ذمہ دار وہی قرار پائے۔ تو یہ جو میراث کی خلافت ہے، جانشینی ہے، اس میں لیاقت شرط نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ خلافت و جانشینی منصب کی ہے، عہدے کی ہے، میراث کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ منصب کا ہے، مسئلہ عہدے کا ہے۔ جب مسئلہ منصب اور عہدے کا ہے تو یہ جانشینی اسی کو ملے گی جو اس منصب کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اگر یونیورسٹی میں کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی جگہ خالی ہو جائے، جو ڈاکٹر تھا اور طب میں مہارت رکھتا تھا، تو اس میڈیکل سیکشن میں، اس میڈیکل کالج میں اس سربراہ کی جگہ کے پاس دوسرا ڈاکٹر ہی آئے گا۔ جب اس کی جگہ کا اعلان ہوگا کہ جگہ خالی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے لیے کسی دوسرے فرد کی ضرورت ہے، تو ان صلاحیتوں میں جو اعلان ہوگا ہمیں ڈاکٹر چاہیے۔ کیوں؟ لیکن جگہ ڈاکٹر کی خالی ہوئی ہے۔ اگر انجینئرنگ کالج ہے
تو اس میں جس سبجیکٹ کی انجینئرنگ ہوگی اس سبجیکٹ کے ماہر انجینئر کو تلاش کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا فیکلٹی ہے جس میں اقتصاد کا مسئلہ ہے، اکنامک کا مسئلہ ہے، تو ان کو لایا جائے گا جو اقتصادیات میں ماہر ہو۔ ابھی آپ نے ہندوستان میں دیکھا کہ RBI کی جگہ کے اوپر اسی کو لایا گیا جو اکنامک میں پی ایچ ڈی ہے، یعنی جگہ پر وہی آئے گا جو منصب میں ویسا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا اس منصب میں کہ ڈاکٹر جہاں کے اوپر ہم کسی ایک معمولی آدمی کو لا کے رکھ دیں، کیوں کہ اس کی شکل اچھی ہے، اس کی صورت اچھی ہے، اس کو میڈیکل کالج کا اسٹاف پسند کرتا ہے۔ اس کو اسٹاف پسند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یا یہ آدمی یونین کا لیڈر ہے، یونین کا لیڈر ہونا الگ مسئلہ ہے اور ڈاکٹر کی جگہ لے لینا الگ مسئلہ ہے، انجینئر کی جگہ لے لینا الگ مسئلہ ہے۔ تو جہاں مسئلہ منصب کی جانشینی ہے وہاں وہ ڈھونڈا جاتا ہے جو اس منصب کی لیاقت رکھتا ہو، اس کو جو منصب کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہم جس امامت اور خلافت کی بات کر رہے ہیں، آیا یہ میراث ہے یا منصب ہے؟ ایک جملے سے بات دیکھو، اگر یہ میراث ہے تو جانشین ہونے والوں کو خلیفہ محمد ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ محمد کی جانشینی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس جگہ پر آئے انہوں نے اپنے کو خلیفہ محمد نہیں کہا ہے، انہوں نے اپنے کو خلیفۃ الرسول کہا ہے۔ جب خلیفۃ الرسول کہا ہے تو رسول یعنی رسالت، نبوت، منصب، یعنی یہ خلافت منصب رسول کی جانشینی ہے، منصب نبوت کی جانشینی نہیں ہے، یہ میراث نہیں ہے۔ جب منصب رسول کی جانشینی ہے، منصب نبوت کی جانشینی ہے، آنے والے کو خلیفۃ الرسول کہیں گے، یعنی منصب کا جانشین، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو اس خلیفہ سے، اس جانشین سے پہلے اس جگہ پر بیٹھا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی، ان میں کون سے خصوصیتیں پائی جاتی تھیں تاکہ ہم ان کے جانشین میں وہ خصوصیت تلاش کریں اور اس کو جانشین مانیں جن میں یہ منصب کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ کس کو ڈھونڈیں؟ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ اگر رسول کی جانشینی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں، خصوصیت رسول کیا بیان کی گئی ہے۔ اگر ہمیں ان خصوصیتوں کا اندازہ ہو جائے تو ہم جانشین میں خصوصیتوں کو تلاش کریں اور جس میں یہ خصوصیتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہو اس کو رسول خدا کا جانشین تسلیم کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے خلافت جانشینی رسول ہے۔ جب خلافت جانشین رسول ہے تو رسول کی خصوصیت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اپنی متعدد آیتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں۔ جتنا ہو سکے کہ میں آپ کو گزارش کروں گا، مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں۔ سورہ مبارک جمعہ جو ہمارے یہاں ہر ہفتے نماز جمعہ میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں رسول خدا کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خدا بند عالم اپنی حمد و ثنا کے بعد
اپنے صفات کی ذکر کرنے کے بعد دوسری آیت میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے، کون اللہ؟ جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں، مکے والوں کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اس کی کیا خصوصیتیں ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی خصوصیت یہ رسول وہ ہے جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ آیتوں کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآنی آیتوں کی تلاوت وہی کر سکے گا جس کو قرآن صحیح طور سے معلوم ہوگا۔ جو قرآن صحیح طور سے پڑھنا نہیں جانتا وہ آیتوں کی تلاوت کیسے کرے گا؟ ایک وقت تلاوت یہ جیسے ہم کرتے ہیں ہم کو سمجھ بھی نہیں آتی، یہ نہیں۔ رسول اللہ کی تلاوت کرنا یعنی آیتوں کو سمجھ کے تلاوت کرنا۔ یہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی سمجھ کر کے بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باتوں کو سمجھ کے کہہ رہا ہے۔ پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، آیات الہی کی تلاوت کرے۔ دوسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، نفس کو پاک کرے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کر نفس کو پاک کرتے۔ کیسا نفس کو پاک کیا؟ یعنی پیغمبر کی زبان میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ جو پرانے بت پرست تھے، پرانے گناہ گار تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، رسول اللہ دو جملہ کہتے تھے، مومن ہو جاتے تھے، موحد ہو جاتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، کثافتوں کو دور کر دیتے تھے، کینہ دل سے نکال دیتے تھے، عداوتیں دل سے نکال دیتے تھے، مال دنیا کی محبت دل سے نکال، تزکیہ پاک۔ یزکیم تزکیہ کرتے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ایک جملے سے بدل گئے۔ تو دوسری خصوصیت، تیسری خصوصیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اب اگر ہم ان تینوں کو خصوصیت کو لیں، باقی باتیں اور بھی ہیں جو وقت ملا تو عرض کروں گا۔ اگر پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفس کو پاکیزہ کرے، کتاب حکمت کی تعلیم دے، آپ سچ بتائیں کیا پیغمبر اکرم کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تینوں ضرورتیں ختم ہو گئی؟ کیا اسلام صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، باقی ان کے بعد کے لوگوں کے لیے نہیں تھا؟ اگر دین اسلام عالمی دین ہے اور یقیناً عالمی دین ہے، ابدی دین ہے اور یقیناً ابدی دین ہے، تو اس آیات الہی کی تلاوت کی ضرورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو ان آیات الہی کی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ قرآن کون پڑھا سکتا ہے؟ قرآن کے مطالب کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ پوری ملت اسلامیہ میں چلے جائیں، اس وقت سے لے کے آج تک آپ کو کوئی ایک ایسا فرد ملے گا جس کے بارے میں آپ کو یہ ملتا ہو کہ رسول اللہ فرماؤ یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ملے گا صرف ایک ذات، علی ابن ابی طالب فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، تلاوت آیات الہی کی ذمہ داری کو پورا کرنا، تو کون سب سے بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے؟ اس آیات کی تلاوت میں دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ آیتیں جبریل لے کے آتے تھے،
پیغمبر لیتے تھے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہاں ہر جگہ اسم ضروری ہے، یعنی جس وقت جبریل سے پیغمبر آیتیں لے رہے ہوں تو پیغمبر کا حافظہ اتنا ہو کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک اعراب، ایک ایک جزئیات ایک مرتبہ کے بعد ذہن پیغمبر محفوظ، ذرہ برابر اس میں کمی و زیادتی نہ ہو، یعنی عصمت وحی کے دریافت کرنے میں، عصمت قرآنی آیتوں کے دریافت کرنے میں، یعنی جیسا قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیجا ویسا ہی پیغمبر نے سمجھا، ویسے ہی پیغمبر نے حفظ کیا، ویسے ہی پیغمبر کے پاس رہا۔ ایک اعراب کی غلطی نہیں ہے، ایک زبر زیر نہیں ہے، جیسا خدا نے تو عصمت کس میں؟ دریافت وحی میں۔ اس کے ساتھ عصمت کس میں ہونا چاہیے؟ جیسا پیغمبر نے پیغام وصولا ویسے ہی پیغام دوسروں تک پہنچائے بغیر کسی کمی و زیادتی کے، اور یہ عصمت پیغمبر ہے۔ اگر خدا بند عالم نے اس پیغام کے نازل کرنے میں قل لفظ کہا ہے تو پیغمبر نے پیغام پہنچانے میں قل بیان فرمایا، قل کو ہٹایا نہیں ہے۔ تو اس آیات کے کون بن سکتا ہے؟ خاص کر اس وقت جب آج کی طرح سے قرآن ہر ایک کے ہاتھوں میں نہیں تھا، قرآن موجود تھا، پیغمبر جمع کر کے گئے تھے، پیغمبر حفاظت کر کے گئے تھے، لیکن آج کی طرح سے ہر ایک کے ہاتھوں میں تو قرآن نہیں تھا کہ لوگ پڑھ لیتے۔ تو اس وقت کون اس تلاوت آیات الہی میں پیغمبر کی جانشینی کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں پیغمبر نے بار بار فرمایا علی القرآن و قرآن مع علی، اور وہ جانشینی بن سکتا ہے جو یہ فرمائے اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے، میں بیٹھ جاؤں تو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون مکے میں، کون مدینے میں، کون سفر میں، کون حضر میں، کون دن میں، کون رات میں، کون ناسخ، کون منسوخ، میں بتاؤں گا قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی۔ ہے کوئی علی علیہ السلام کے علاوہ ایسا دعویٰ کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا جس کو قرآن کا پورا علم ہو؟ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے مفسر جناب ابن عباس، ابن عباس علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، وہ بھی اتنے جتنے ان میں ظرفیت تھی۔ آپ غور کریں، میں سب سے سوال کرتا ہوں، اس آیات الہی کی تلاوت میں جانشین کون بن سکتا ہے؟ آیا ہے علی کے علاوہ کوئی اور جس کا علم علی علیہ السلام سے زیادہ ہو، جو علی علیہ السلام سے بہتر قرآن پڑھ سکتا ہو، جو علی علیہ السلام بہتر آیات الہی کی تلاوت کر سکتا ہو؟ اور یہ وہ ذمہ داری ہے آیات الہی کی تلاوت کرنے کی جو اپنی زندگی میں پیغمبر اکرم نے خدا کے حکم سے علی علیہ السلام کو دی تھی۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اس میں حکم دیا گیا کہ مکے میں جا کر کے مشرکین کے درمیان آپ یہ اعلان کر دیں خدا بند عالم اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، اور آج کی تاریخ کے بعد سے مشرکین کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پیغمبر نے کس کو بھیجا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہماری تاریخ اہل سنت کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، سورہ پاک بہت سے علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ توبہ کی اور سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئیں تو کچھ لوگوں کو یہ آیتیں دے کر کے بھیجا کہ تم جا کر کے مکے میں پہنچا دو۔ پیغمبر نے بھیج دیا، وہ لوگ چلے گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو خدا بند عالم جبریل کو نازل کیا کہ جبریل پیغمبر کے پاس جاؤ اور میرے حبیب سے میرا سلام کہنا،
اور میرے حبیب سے کہنا کہ ان آیتوں کو یہ آپ پہنچائیں، یہ آپ میں سے کوئی آپ جیسا ہو وہ پہنچائے۔ آپ پہنچائیں کہ آپ میں سے کوئی من کا، آپ میں سے جو آدمی ہو، آپ جیسا ہو وہ پہنچائے۔ علی نے جبریل نے یہ نہیں کہا آپ علی کو بھیج دی، کہا نہیں، پیغمبر آپ پہنچائیں، خدا کہہ رہا ہے، یا آپ جیسا پہنچائیں۔ تو پیغمبر کی نظریں تو سب پر تھیں نا، اول و آخر قیامت تک نظر رکھنے والا پیغمبر، قیامت کے بعد کے مناظر نظر رکھنے والا پیغمبر، لوگوں کے دلوں کو جاننے والا، ذہنوں کو جاننے والا، خیالات کو جاننے والا، نیتوں کو جاننے والا، اس پیغمبر نے جب سارے ملت میں نظر ڈالی تو صرف علی نظر آئے کہ یا علی، اللہ کا حکم ہے کہ ان آیتوں کو میں پہنچاؤں، یا مجھ میں سے جو تو تم سے بہتر کوئی نہیں، تم لے کے آؤ۔ کہ کیا کروں؟ کہ چلے جاؤ، جن لوگوں کو میں نے بھیجا ہے ان سے تم آیتیں لے لو، اور آیتیں جانے کے بعد خود پہنچا دو۔ علیہ السلام گئے۔ اب یہ بات ہے کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں، کہ جو لوگ لے کر کے جا رہے تھے نالوں ذہنوں میں کیا کیا خیالات لے کے جا رہے ہوں گے۔ جب علیہ السلام پہنچے کہ آپ کیسے آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ جو آیتیں آپ کو دی گئی ہیں آپ مجھے دے دیں، میں جا کر کے پہنچاؤں گا۔ تو پوچھا کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھ سے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیتیں میں لے کر کے آپ سے اور میں پہنچا دوں۔ علیہ السلام نے آیتیں لی، لے کے چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو پوچھا اے اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبریل نازل ہوئے تھے، جبریل نے کہا یا رسول یہ آپ پہنچا، یا آپ میں سے کوئی دوسرا، آپ کا کوئی فرد ہو تو علی کے علاوہ کوئی دوسرا میرے پاس نہیں۔ آپ سچ بتائیں، اس واقعے میں تلاوت آیات میں جانشینی پیغمبر کس کو ملی؟ خدا بند عالم نے اس تلاوت آیات میں کس کو جانشین پیغمبر قرار دیا؟ جب خدا بند عالم نے ان آیتوں کی تلاوت میں اور ان آیتوں کی تبلیغ میں علی کو جانشین قرار دیا ہے، تو جب خدا نے قرار دیا تو کوئی ایسی آیت بتاؤ کہ خدا بند عالم نے علی کو معزول کیا ہو معاذ اللہ۔ بلکہ یہ نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو جب آیتوں کی تلاوت کی بات آئے گی تو یا رسول پہنچائیں گے یا علی پہنچائیں گے۔ خود یہ آیت واقع اعلان کر رہا ہے کہ تلاوت آیات الہی میں خلافت رسول مخصوص علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ آپ ڈھونڈ ڈالیے۔ دوسری بات، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا آسان کام ہے کیا؟ نفس کو پاک کرنا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس بہت زیادہ گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ اس نفس کو پاک رکھنا آسان کام تھوڑی ہے۔ دل کو پاک کرنا، تو دل کس سے پاک ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ ایمان یعنی دل کو کفر کی، شرک کی، نفاق کی طہارتوں سے پاک کرنا، تزکیہ۔ کون ہے جس کے کلام میں یہ تاثیر ہو کہ لوگوں کو پاک کر سکتا ہو؟ وہ کون ہے جس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دل کی گہرائیوں پر اثر رکھتے ہوں؟ وہ کون ہے جو اپنے ایک جملے سے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں؟
ہے علی کے علاوہ کوئی اور؟ اس کا تیسری بات ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر ذمہ داری کیا تھی؟ حکمت کی تعلیم دینا، کتاب کی تعلیم دینا۔ تو کتاب کی تعلیم کون دے سکتا ہے؟ وہی تو تعلیم کتاب دے سکتا ہے جس کو کتاب کا علم ہو، جس کے پاس کتاب کا علم ہو وہی تو کتاب کی تعلیم۔ آیا کوئی جاہل کسی کتاب کو پڑھا سکتا ہے؟ اگر عربی کتاب پڑھائیں تو کون پڑھائے گا؟ جو عربی کا علم رکھتا ہو۔ حساب کتاب پڑھائے کون؟ جو حساب کتاب جانتا ہو۔ طب کی کتاب پڑھائے گا کون؟ جو طب میں مہارت رکھتا ہو۔ تو یہ تعلیم کتاب کون دے گا؟ وہی تعلیم کتاب دے سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہو۔ یہ کون ہے جس کے پاس تعلیم کتاب کا علم ہے؟ قرآن سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، لست قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں کہ علم کتاب کس کے پاس؟ علی کے پاس ہے۔ ومن عنده علم الکتاب۔ آپ دیکھیں اٹھا کے تاریخ کو کہ آپ کو کوئی ایک ایسا واقعہ مل سکتا ہے جہاں علی علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا ہو؟ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو قدم قدم پر ایسے واقعات ملیں گے جہاں لوگوں نے علی سے پوچھا ہے۔ نہ صرف پوچھا بلکہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو آپ سچ بتائیں، وہ شخص جو لوگوں کو ہلاکت سے بچا رہا ہو، اس کو جانشین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ جس کے پاس پیغمبر انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے ایسی روایت کسی کے پاس؟ درج قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر آپ کی رسالت گئے کہ اللہ کافی، ومن عنده علم الکتاب، علم الکتاب سے علی مراد ہے۔ ہماری تفسیر کی کتابیں نہیں، اہل سنت کی کتاب دیکھیں، اس علم کتاب سے کون مراد؟ علی مراد ہے۔ علم کا گھر کون؟ پیغمبر۔ دروازہ کون؟ علی۔ حکمت کا گھر کون؟ پیغمبر۔ حکمت کا دروازہ کون؟ علی۔ تو آپ سچ بتائیں، اس پیغمبر کی جو 3 ذمہ داریاں ہیں، آیات الہی کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ کرنا، کتاب حکمت کی تعلیم دینا، آپ سچ بتائیں کون سی شخصیت علی کے علاوہ جس میں یہ تینوں خصوصیات سب سے بہتر پائی جاتی ہیں؟ آپ ڈھونڈ ڈالیے، پوری ملت اسلامیہ کو چھان ڈالیے، اگر آپ کو کوئی دوسرا آدمی مل جائے تو لائیے جو علی علیہ السلام سے زیادہ قرآن جانتا ہو، جو علی علیہ السلام سے زیادہ تزکیہ نفس پر قدرت رکھتا ہو، جو علی علیہ سے زیادہ کتاب اور حکمت کا علم رکھتا ہو۔ جب سب ان کے پاس ہے تو ان تینوں چیزوں میں اگر کسی کو رسول اللہ کی خلافت کا حق حاصل ہے، وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ خدا ہم سب کو ان کی خلافت اور امامت پر ثابت قدم رکھے اور اس دور میں اس خلافت کو دوسروں تک پہنچانے کی ان بات کو توفیق عطا کرے، اور ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن حسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم ان کی موجودگی میں غدیر کا جشن منائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی 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 علی